یہی وجہ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں ان کی پختہ عمر میں فرمائی۔ ہجرت مدینہ سے قبل کے واقعات پوری طرح ہمارے سامنے نہیں، نہ تاریخ میں آتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی ان صاحبزادیوں کی عمر کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جن کی شادیاں مکہ معظمہ میں ہوئی تھیں۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے 2 صاحبزادیوں کی شادیاں فرمائیں اور دونوں کی شادی پختہ عمر میں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بقول بعض مورخین شوال سن 2 ہجری اور بعض مورخین محرم سن 3 ہجری میں ہوتا ہے۔ محدثین و مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش نبوت سے 5 سال قبل اس وقت ہوئی جب کفار مکہ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 35 سال تھی۔ اس طرح ہجرت مدینہ کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر 18 سال اور شادی کے وقت 20-21 سال بنتی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ سے ربیع الاول سن 3 ہجری میں ہوتا ہے۔ اگر حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ کے بعد ان کے نکاح سے ثابت ہوتا ہے، تو ان کی عمر 19 سال کے قریب بنتی ہے۔ اگر ام کلثوم بڑی تھی، جیسا کہ عام مورخین لکھتے ہیں، تو ان کی عمر کسی حال میں 28-30 سال سے کم نہیں بنتی، اور وہ اس وقت کنواری تھی۔ مسلمانوں، حیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اس وقت فرمائیں جب ان کی عمریں 20 سے تجاوز ہو جائیں، جیسا کہ آج کل تعلیم یافتہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنی شادی فرمائیں تو کیسے ممکن ہے کہ 9 سالہ لڑکی سے کریں؟ آخر ان بیٹیوں کو اسے ماں کہتے ہوئے کیا محسوس ہوتا؟ ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں، یہ بات بعید از قیاس ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن جو ان سے 10 سال بڑی ہیں، ان کا نکاح حضرت زبیر سے ہجرت مدینہ سے چند ماہ قبل ہوتا ہے۔ ان کی عمر اس وقت 26 سال اور چند ماہ تھی۔ چونکہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی صورت میں حضرت اسماء کے بطن سے ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک محدثانہ اور مورخانہ حقیقت ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت وہ حاملہ تھی اور ان کی عمر 27 سال تھی۔ بس یہی صورتحال ہمیں اس وقت کے سارے معاشرہ اور ماحول میں نظر آتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی جس کی عمر شادی کے وقت 9 سال ہو، بلکہ آج تک ہمیں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ یہ کہانی ام المومنین ہی کے لیے کیوں مخصوص کر دی گئی؟ اس کے پس پردہ کون سی سازش کار فرما ہے؟ کاش اس کی کوئی نقاب کشائی کر سکے۔ ہم تو اپنی تمام کاوش اور کوشش، تحقیق و جستجو کے بعد اس نتیجہ اور فیصلہ پر پہنچے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی عالمانہ برتری ہی ملت سبائیت کی اساسی بنیاد ہے۔ سبائی سانڈ پیر ہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ عائشہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اسی باعث ان کا خود بدکاری کرنے کا فقہی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب کسی مرید کی لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے، بلکہ پیر صاحب سے ہی کر دی۔ ان بدکاروں نے اپنی بدکاری پر مذہب کی چھاپ لگانے کے لیے اس مفروضہ داستان کا شاخسانہ کھڑا کیا، اور سنی علماء حضرات جو ہمیشہ ان کے تخیلات پھیلانے میں پیش رہے ہیں، انہوں نے اس روایت کی ترویج کا کام انجام دیا۔ ہماری 15ویں اور آخری دلیل مرتد سلیمان رشدی کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کے ان تمام نام نہاد مذہبی علماء حضرات سے ہے۔ ایمان کے اعتبار سے یہ ایک بہت اہم سوال کی صورت میں ہے کہ کیا ام المومنین حضرت عائشہ دنیا کی واحد بچی تھی جو 9 سال کی عمر میں بالغ اور جوان خاتون بن گئی؟ کیا بلوغ کی یہ حد صرف ان کی حد تک محدود تھی یا تمام جزیرۃ العرب میں ایسا ہوتا آیا؟ کیونکہ مسلمانوں اس قاعدہ کے اعتبار سے تو تمام ان گرم ممالک میں
جہاں کی آب و ہوا عرب جیسی یا اس کے قریب قریب ہے، جیسا کہ بیشتر افریقی ممالک، پھر لیبیا، ٹیونس، سوڈان، مراکش اور ایشیا کے وہ علاقے جو منطقہ ہارا پر واقع ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ملتان، سکھر، سبی، جیکب آباد کے علاقے ہیں جو اپنی گرمی کے باعث مشہور ہیں۔ ان تمام ممالک میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے 9-10 سال عمر کی تمام لڑکیاں بالغ ہو جاتی، اور پاکستان میں 2-4 لاکھ نہ صحیح 2-4 ہزار 9 سالہ بالغ العمر خواتین کی مثالیں دستیاب ہونی چاہیے تھی، اور جزیرۃ العرب میں ایسی لاتعداد تمثیلات پائی جانی چاہیے تھی۔ پھر اگر تاریخ نے اس قسم کے واقعات کو قابل ذکر تصور نہ کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا تو آج بھی جزیرۃ العرب اسی جگہ واقع ہے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ علی الحالہ اپنی جگہ قائم ہے۔ آج بھی جزیرۃ العرب کی آب و ہوا وہی ہے جو آج سے 1500 سال قبل تھی۔ آج بھی مکہ کی گرمی مشہور ہے، بلکہ ہم تو بارہا اس کی گرمی کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ پھر آج اس دور کی نسبت مواصلات کے ذریعے کافی تعداد میں بہتر معلومات میسر ہیں، بلکہ لاکھوں پاکستانی سرزمین عرب میں برسر روزگار ہیں، بہت سو کے بیوی بچے وہاں زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے سامنے کسی نے یہ شگوفہ پیش نہیں کیا کہ ہم وہاں رہا کرتے تھے جناب، وہاں تو لڑکیاں اس عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ کسی پاکستانی نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا کہ صاحب میرے بیوی بچے سعودی میں میرے پاس رہتے تھے، وہاں کی آب و ہوا کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ماشاءاللہ سب ہی 9 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو گئے۔ جزیرۃ العرب اور دیگر گرم ممالک میں آج تک مسلمانوں اس کی کوئی دوسری مثال دستیاب نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا اور اس قسم کے واقعات گاہے بگاہے رونما ہوتے رہتے تو آج تک اس کی ہزارہ مثالیں تاریخ میں موجود ہوتی، بلکہ موجودہ دور میں نہ صرف اخبارات کی زینت بنتی بلکہ دنیا کے اس گوشے سے اس گوشے تک ہر ملک کے ٹیلی ویژن اس کی تبلیغ میں مصروف رہتے۔ ہر ترقی یافتہ ملک اپنے اپنے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کام پر لگا دیتا، سال ہر سال اس کی تحقیقات ہوتی، جبکہ اس قسم کا کوئی واقعہ آج تک دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں، بلکہ اخبارات میں اس قسم کے حادثات ضرور سامنے آتے ہیں کہ کسی جنونی نے 9-10 سالہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس بچی کی موت واقع ہو گئی۔ اور دوسری طرف آج تک ہمارے علماء اور محبان رسول میں سے کسی کو اتنی جرأت اور توفیق نہیں ہوئی کہ اس سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنی 9 سالہ لڑکی کو رخصت فرما کر احیاء سنت کا صحرا اپنے سر باندھ۔ ان شخصیات کی ذات پر یقین کس طرح ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال کر صرف شخصیات کو دیکھ کر اپنے دین اور ایمان کی بنیادیں قائم کرتے ہیں۔ حشام کی اس نام نہاد روایت کے خلاف امت مسلمہ کا عملی طور پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے۔ آج تک اس حدیث پر کسی نے عمل نہیں کیا، نہ کسی نے اپنی 9 سالہ لڑکی کو اس کام کے لیے پیش کیا، نہ آج تک اتنی عمر کی لڑکی کو زوجیت کے لیے قبول کیا۔ حاصل کلام یہ کہ زبانی طور پر تو ہر فرد و بشر کی زبان پر یہ حدیث نظر آتی ہے، احادیث کی کتاب میں یوں کی تو موجود ہے، لیکن جب عمل کرنے کا معاملہ پیش آتا ہے تو آج تک اس حدیث پر کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا، سب اس سنت سے منحرف نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کیسا عجیب قسم کا ایمان ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ حدیث کسی کو بلحاظ عمل قبول نہیں، لیکن لکیر کو پیٹنا ہماری عادت ثانیہ ہو گیا، لہذا اس حدیث پر زبانی طور پر ہمارا کلام ہے اور ہم ایسے لعنتی بن چکے ہیں کہ اس کو اپنی روایتی حدیث کی کتابوں سے باہر بھی نہیں نکالتے، عملی طور پر پوری امت اسے قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ آخر یہ دوگلی پالیسی ہمارا پیچھا کب چھوڑے گی؟ کب ہم ایمان کے اعتبار سے اس منافقت اور تقیہ بازی سے عہدہ برا ہوں گے؟ کب ہم اپنے خدا اور اس کے رسول سے مخلص ہوں گے؟ کب ہم اہل بیت اصحاب رسول سے محبت اور ان کی عزت کرنا شروع کریں گے؟ کب؟ مرنے کے بعد عشق رسول کے نام پر عزت کمانے والوں، کچھ تو ان کی عزت کا پاس کرو، کچھ تو حیا کرو، اپنی مذہبی تاریخی کتب کا جائزہ لو، کردار رسول کے برعکس
رسول اللہ سے منسوب غلط احادیث اور روایت کو نکال کر باہر پھینک، وہ احادیث رسول نہیں بلکہ ان کے نام جوڑ دی گئی ہے۔ ارے منافقوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کا پاس اور لحاظ کرو۔ کردار رسول کے لحاظ سے تمہارے پاس ایک اعلیٰ قرآن کریم کی صورت میں موجود تو ہے۔ ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں، یہی رسول اللہ کا کردار تھا۔ بخدا میرے رسول مجسم القرآن تھے۔ ہم بھی پہلے اس بات کے قائل تھے کہ ام المومنین کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہی ہوئی ہوگی۔ ہم بھی ایک زمانہ تک اسی سوچ کے حامی رہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مگر ہمیں مرتد سلیمان رشدی نے ہلا کر بیدار کر دیا۔ ہم نے اپنے روحانی ماں باپ کے معصوم نورانی چہرے دیکھے، ہم نے کتب حدیث، تاریخ اور رجال کا باریک بینی سے بغور مطالعہ کیا تو ہمیں بخاری اور مسلم رسول اللہ کے اعلیٰ کردار اور ان کی پیغمبرانہ شان کے سامنے ان کے جوتوں کی دھول بھی نظر نہ آئے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ قول حشام سچ نہیں۔ پھر اس لیے بھی سچ نہیں کہ ام المومنین کی بتائی گئی کم عمری میں تاریخ اور ادب میں اس قدر قدرت حاصل کر لینا بعید از عقل ہے۔ مسلمانوں، ہمیں یہ بھی قبول ہے کہ حشام سکہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں، بلکہ آسمان سے پلے پلائے نازل ہوئے تھے، لیکن رتبہ رسول کے اعتبار سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جناب حشام ہند سے کی دہائی بھول گئے، یا دماغی خرابی کے دور میں اجمیوں نے ان کی زبان سے جو کہلوانا چاہا وہ کہتے چلے گئے۔ اہل مدینہ چونکہ یہ جانتے تھے کہ حشام پر عراق کی آب و ہوا اثر انداز ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے اس عقل کے خلاف حدیث کو کہیں نقل نہیں کیا۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما بھی کنویں کے مینڈک نہ بنے رہیں بلکہ اس سے باہر نکل آئے۔ مسلمانوں، المختصر، ام المومنین حضرت عائشہ نہ تو نکاح کے وقت 6 سالہ بچی تھی، نہ رخصتی کے وقت 9 سالہ نابالغ لڑکی تھی۔ ام المومنین صاحب نکاح اور رخصتی کے وقت جوان العمر خاتون تھی، وہ ناقواری تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ نسبت سے پہلے جبیر بن مطعم کے ساتھ نسبت یا نکاح شدہ تھی، مگر رخصتی ابھی عمل میں نہ آئی تھی کہ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے سسرال نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے اور دین اسلام کے دوست ابو بکر کی دین اور دین والوں سے محبت، دین کے لیے ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کی حوصلہ افزائی کے اعتبار سے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مہاجرین کی آبادکاری میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روپے پیسے کی مسلمانوں کبھی کمی تھی، نہ ان کی زندگی میں انہیں کبھی ایسے مسائل پیش آئے۔ در حقیقت حضور کو ابو بکر سے لے کر یہودیوں تک کا مقروض بنانا اور بتانا، یہ سب فرضی منافقانہ قسم کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں۔ دینی مسائل اور ریاستی سیاسی امور اور انتظامات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بعد رخصتی کا انتظام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں اپنے وقت کی بہت معروف جید عالمہ تھی۔ عہد رسالت امام، ابتدائے خلافت راشدہ میں مسلم خواتین کی سب سے بڑی معلمہ وہی تھی۔ اہل بیت سے بہت خاتون ہیں جو فن سپہ گری میں ماہر جنگجو تھی، غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، اہل بیت، جانثاران رسول، صحابیات رسول، اصحاب رسول کی عزت اور محبت کرنے کی بے پناہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ سب بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام